لوگ آل اوور دی ورلڈ اس کو چلاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. جتنی بھی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی کہ 800 ملین لوگ اس وقت انسٹاگرام کے ایکٹیو یوزر ہیں پاکستان کے اندر، سوری آل اوور دی ورلڈ. اور پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بھی تقریباً 10 ملین پلس یوزرز ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں، اور باقی ان ایکٹیو، مثال ایکٹیو یوزرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور اگر بات کی جائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انسٹاگرام کے حوالے سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر انسٹاگرام کی کیا ویلیو ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر انسٹاگرام کے اگر ہم اوور آل ویلیو کو دیکھیں، سرچ آؤٹ کریں، کیونکہ جو ہماری ٹریفک ہے میلز کے حوالے سے تقریباً 35% ہے، اور فیمیلز کے حوالے سے اوور آل جو ہماری ٹریفک ہے وہ 65% ہے. اور جتنے بھی انسٹاگرام کے ایکٹیو یوزرز ہیں ان میں سے 70% جو ہے وہ آفیسر رینک کے یا ہائیلی پروفائلڈ لینڈ لارڈ پرسنالٹیز ہیں، اور 30% جو ہے وہ منیمم یوزرز ہیں جو کہ ایک نارمل بجٹ میں ایک ویلیویبل چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، یا اوور آل وہ پبلکلی شو آف کرنا چاہتے ہیں کہ جی میرا بھی انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، تو وہ یوز کر رہے ہیں. اوور آل اگر فیمیل کی ٹریفک کے حوالے سے دیکھا جائے تو 65% فیمیل کی ٹریفک ہے پاکستان کے اندر انسٹاگرام کی یوزرز کی، اور ان میں سے تقریباً 47.2 50% پوائنٹ فیمیلز کی ٹریفک اس لیے ہے کہ وہ جتنی بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا آن لائن ویژول چیزیں دیکھتے ہیں، گرافکس کے حوالے سے، ویڈیوز کے حوالے سے، جو چیزیں مارکیٹ کے اندر یعنی کہ برانڈ کے طور پہ اویئرنیس کمپین چلاتی ہیں یا اپنے مختلف پوائنٹ آف ویو سے وہ انسٹاگرام پہ ایڈز چلاتے ہیں، تو ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ویژول طریقے سے دیکھتے ہوئے کہ یہ ڈیزائن ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو وہ ویژول طریقے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے آن لائن سیل پرچیز کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں. اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ میں بھی ایک اپنی ذاتی پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم اپنی پرسنل پروفائل کہتے ہیں، اور ایک اس کے اندر بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا بزنس اکاؤنٹ بنانے کے بعد مختلف طریقے سے ایڈ کمپینز کو رن کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر زیادہ چیزوں کو اگر ہم نے انگیج کرنا ہے، میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں اور میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے انسٹاگرام پہ اپنی بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے بزنس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، تو مجھے اتنی آڈینس چاہیے یا مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس چاہیے، تو اس کو ہم ون اینڈ اونلی پیڈ پروموشنز کے حوالے سے گین کر سکتے ہیں یا پیڈ ریچ کے حوالے سے گین کر سکتے ہیں. ہم ایک ٹویٹر کو بجٹ پے کریں گے، اس کے بعد ہم ایک ایڈ کمپین کو رن کریں گے، تب جا کے ہمیں وہ ٹریفک انگیج ہوگی. اس کے اندر آرگینک ان آرگینک جو یوزرز کی تعداد ہے وہ انگیج کرنا بہت مشکل ہے. فیس بک پہ تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو مینشن کر دیتے ہیں، وہ فردر آگے کسی کو مینشن کر رہے ہیں، آپ کسی گروپ میں لنک ڈال رہے ہیں تو فردر آگے کوئی اس لنک کو شیئر کر رہا ہے، یا تھرڈ ون کسی اور گروپ کے اندر لنک جا رہا ہے، تو وہ ایزیلی ایک کمیونٹی انگیج ہو جاتی تھی فیس بک پہ. لیکن ٹویٹر پہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور ٹویٹر کی جو کمیونٹی ہے اس کو انگیج کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور ہم نے جب بات کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے فیس بک کی اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسٹمرز کو انگیج کر سکتے ہیں، یا اپنے کلائنٹ کے حوالے سے جو ہمیں پیسے پے کر رہا ہوگا ہم اس کے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے ٹویٹر میں، تو ٹویٹر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایزیلی سمجھ نہیں آئیں گی. وہ فردر آپ جس وقت ٹویٹر کو باقاعدہ طور پہ ڈیلی بیسس پہ یوز کریں گے، اپنا ایک علیحدہ سے بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے، فردر ان شاء اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کلاس میں ہم نے ایک اپنا بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اس میں اپنی پوسٹنگ اسٹریٹجیز کے علاوہ ایڈ کمپینز کے حوالے سے ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، کس طریقے سے بجٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم ٹارگیٹڈ آڈینس کو سلیکٹ کریں گے، اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن جہاں تک سوال ہے آرگینک جو ایک ریچ ہے اس کا، کہ ہم نے بجٹ کے علاوہ مثال کے طور پہ ایڈ کمپین کے علاوہ ہم نے کس طریقے سے آرگینک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ٹریفک کو انگیج کرنا ہے، یا ٹویٹر کی ٹریفک کے حوالے سے رسائی حاصل کرنی ہے. تو کچھ بیسک ٹولز ہم نے ڈسکس کیے تھے فیس بک میں، کہ فیس بک کے پلیٹ فارم سے ہم لائیو جا سکتے ہیں، فیس بک کے پلیٹ فارم سے ہم پکچرز کو شیئر کر کے اپنی ٹریفک کو انگیج کر سکتے ہیں، فیس بک
کے پلیٹ فارم سے ہم ویڈیو کو ڈال کے اس کو فردر جو ہے وہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کے اندر لنک سینڈ کرنے کے بعد فیس بک کی ٹریفک کو کریٹ کر سکتے ہیں یا انگیج کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں بھی مختلف ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں جو کہ ایزیلی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا فوٹو انہانسمنٹ ٹول کے حوالے سے کہ فوٹو انہانسمنٹ ٹول کے اندر ہم اگر اپنے کوئی چیز اپڈیٹ کر رہے ہیں یا اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک فنکشن آپ کو ٹویٹر پہ نظر آئے گا جسے ہم بولتے ہیں فوٹو انہانسمنٹ ٹول. آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں اس کو. فوٹو انہانسمنٹ ٹول کے اندر کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ایڈ رن کیا ہے یا آپ نے ایک پکچر کمپوز کی ہے. پکچر کمپوز کرنے کے بعد اس کو فردر ٹویٹر پہ اپلوڈ کیا تو وہاں پہ آپ کو اپلوڈنگ کے دوران فوٹو انہانسمنٹ ٹول کا ایک آپشن آ رہا ہوگا جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے کلرز کو جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں. یعنی کہ کلرز کو شو کر سکتے ہیں, سیچوریشن کو, برائٹنس کو, کنٹراسٹ کو آپ مکس اپ کرنے کے بعد ایک زبردست طریقے سے فوٹو انہانسمنٹ ٹول کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں جو کہ ایزیلی ہو جاتا ہے. اور اس سے یہ امپیکٹ ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کلاتھ کا برانڈ ہے, آپ نے کسی کلاتھ کے کلائنٹ کے حوالے سے اس کی ایڈ کمپین کو رن کیا ہے تو کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ویژول جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چبھتے ہیں. مثال کے طور پہ بلیک کلر ہو گیا, ریڈ کلر ہو گیا, اس طرح کے 2-3 کلر اور بھی ہیں جو ہمیں مطلب یعنی کہ دور سے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ایزیلی پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں کلر ہے. تو اس طریقے سے آپ فوٹو انہانسمنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنے کسی بھی پروڈکٹ کے یا کسی بھی ایڈ کے کلرز کو زبردست طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ فیس بک ہمیں یہ آپشن پرووائڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ ایک اور ایج ملتا ہے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو یا ٹویٹر کی مارکیٹنگ کو, وہ یہ ہے کہ ویژول مارکیٹنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے فیس بک کی ایڈ کمپین کے دوران ہمیں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم فیس بک کا ایڈ سیٹ کریں گے تو فیس بک کے ایڈ کے دوران ہم نے اس کی پرائس کو مینشن کرنا ہوگا, اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کو مینشن کرنا ہوگا, یا جتنے پرسنٹ ہم نے وہ سیل کی آفر چلائی ہے 70% آف ہے یا 50% آف ہے تو ہم وہ چیز بھی مینشن کریں گے. اس کے علاوہ ایک اچھا سا کیپشن اور اچھی سی ہیش ٹیگز کو یوز کرتے ہوئے ہم اس پروڈکٹ کو اپلوڈ کریں گے. لیکن جو ٹویٹر کی ٹریفک ہے اس کو انگیج کرنے کے حوالے سے سب سے بڑا جو ایج ہمیں ملتا ہے وہ ہے ویژول مارکیٹنگ. مثال کے طور پہ آپ مختلف ٹویٹر کے اوپر برانڈس کی پکچرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں 70-80% چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ویژول ہوتی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ شوز کا ڈیزائن ہے, یہ کلاتھ کا ڈیزائن ہے. اور اکثر امبرائڈری کے حوالے سے یا لان بوتی کی کوالٹیز کے حوالے سے جو کہ زیادہ فیمیل سرچ آؤٹ کرتی ہیں تو وہ ایزیلی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوٹ ہے, یہ اس کی شلوار کا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ ہی, اور یہ اس کی قمیض ہوگی اور ساتھ میں یہ اس کا دوپٹہ ہوگا. ہمیں تینوں چیزیں جو ہے ایزیلی نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ کنٹراسٹ ہے, یہ کلر کی اس میں مطلب یعنی کہ کلر کی فیسلٹی ہے اس ETC. یعنی کہ ہم ویژول طریقے سے اس چیز کو بغور دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ایزیلی ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنے پیسوں میں ویلیوبل ہے یا نہیں, یا خریدنے کے قابل ہے یا نہیں. یہ سب سے بڑا جو جسے کہتے ہیں کہ ہم ٹویٹر کی ٹریفک کو ایک ایج ملتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ٹویٹر کی ٹریفک کو انگیج کر سکتے ہیں جو کہ ہے ایکسپریس پرسنالٹی. مثال کے طور پہ عمران خان ہے, مثال کے طور پہ جاوید میاں کرکٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی ایک اچھا بزنس مین ہے, یا کوئی اور پولیٹیشین ہے, یا کوئی لینڈ لارڈ ہے, یا ETC کوئی بھی پبلک پرسنالٹی ہے, اس کی جو انسٹاگرام کی ٹریفک ہوگی فالوورز کے حوالے سے وہ زیادہ ہوگی. مثال کے طور پہ 1 ملین کسی کے فالوورز ہیں یا کسی کے 2 ملین فالوورز ہیں, اگر ان کی ہم پروفائل کو کھول کے دیکھیں تو ہمیں ایک چیز کلیئر نظر آئے گی کہ وہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اکثر اوقات اپنا صبح ناشتے کی تصویروں کو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے صبح ناشتے میں یہ چیز کھائی ہے. اس کے علاوہ وہ کہیں جا رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ان کی گاڑیز جو استعمال میں ان کی پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اکثر وہ جو لوگ ویئر کرتے ہیں, جو چیزیں وہ پہنتے ہیں, چاہے وہ جوتے ہوں چاہے وہ کپڑے ہوں, تو وہ چیزیں آپ کو ایزیلی نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ مختلف برانڈ کی چیز میں نے پہنی ہوئی ہے. خاص طور پہ واچز کی کلیکشنز کے حوالے سے یا شرٹس کی کلیکشن کے حوالے سے, جی میں نے پولو کی شرٹ پہنی ہے, جی میں نے رائل کی گھڑی پہنی ہے, جی تو اس طریقے سے میں نے راڈو کی گھڑی پہنی ہے. جی تو یہ چیزیں آپ کو ویژولی نظر آ رہی ہوں گی ان پرسنالٹیز کے تھرو. اس کے بیک اپ پہ اگر دیکھا جائے تو اس پرسنالٹی کا یہ لائف سٹائل نہیں ہے, بلکہ اس کمپنی نے
اس پبلک پرسنالٹی کے تھرو اپنی مارکیٹنگ کروائی ہے, اس پبلک پرسنالٹی کو وہ چیز گفٹ دے کے یا اس کو کچھ پیسے پے کر کے یہ کہا گیا ہے, یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ جی آپ اس چیز کو ویئر کر کے آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کریں اور ہمیں ایک کمیونٹی انگیج کر کے دیں, جو کہ فردر اس کی برانڈ اویئرنیس کمپیئر میں بڑا ہیلپ فل ہوگی. آپ اس طرح کی چیزیں مختلف برانڈز کے حوالے سے یا مختلف پبلک پرسنالٹیز کے حوالے سے آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز پہنتے ہیں, ان کا کیا لائف سٹائل ہے, اور بیک اینڈ پہ جو کمپنیز ہیں ان کو کس طریقے سے وہ پے کرتی ہیں یا گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے یہاں پہ ہمارے لیے, ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے فردر ٹویٹر کی جو کمیونٹی ہے اس کو انگیج کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از ویژول کسٹمر رسپانس, جو کہ ویژول چیز دیکھنے کے بعد کسٹمر آپ کو رسپانس کرتا ہے تھرو کمنٹ سیکشن یا تھرو میسیجز کہ جی مجھے یہ چیز پسند آئی ہے, اس کی یہ چیز ڈفرینٹ ہے, یہ چیز اس طریقے سے آپ نے سیٹ اپ کرنی تھی, یا یہ چیز ایگزیکٹلی مجھے پسند آئی اور میں اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کی پبلکلی چیز نظر آ رہی ہوگی آپ کے ٹویٹر یوزرز کو کہ جی یہ ویژول کسٹمر کا رسپانس ہے, یا اس کی کوئی ویڈیو ہو جو کہ وہ فردر وہ چیز پرچیز کرنے کے بعد آپ کو بنا کے بھیجے تھرو کمنٹ سیکشن یا تھرو میسج سیکشن کہ جی میں نے یہ چیز آپ سے بائی کی تھی اور بڑا اچھا رسپانس رہا ہے, آپ کو پکچر بھیجتا ہے یا آپ کو ویڈیو بھیجتا ہے اور آپ اس کو لگاتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, اور وہ پرسنالٹی ہے شاہد خان افریدی یا وہ پرسنالٹی ہے عمران خان, تو وہ آپ کے لیے ایک ٹویٹر کی کمیونٹی کو انگیج کرنے کے حوالے سے بہت بڑا ایج ہوگا. اس کے علاوہ ہے ایک اور آپشن ہمارے پاس, میک اینڈ اپلوڈ ویڈیوز. ہم ایزیلی ایک چھوٹا سا ایڈ بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیں تو بھی وہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے ٹویٹر کے ٹریفک کو انگیج کرنے کے حوالے سے, اور وہاں پہ اگر ہم ہیش ٹیگ کو یوز کریں تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا جب کلائنٹ ہم تک ریچ کرے گا اور وہ کہے گا کہ جی بلال صاحب مجھے ٹویٹر کی اکاؤنٹ کے حوالے سے اتنی ٹریفک چاہیے, اور کوشش کیجیے گا کہ ہماری یہ ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے آپ ہمیں سلیکٹ کر کے دیں, اور یہ ہماری کسٹمر ریچ ہونی چاہیے, یا ہمارا جو بزنس ہے وہ اس طریقے سے پروموٹ ہوتا کہ ہمیں زیادہ کسٹمرز ملیں. تو اس میں سب سے بڑا ایک کردار ہوتا ہے انفلوئنسرز کا, یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پبلک پرسنالٹیز کے حوالے سے, تو آپ کا کلائنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے انفلوئنسرز کو ڈھونڈیں جن کی فیس بک پہ فالوورشپ 1 ملین ہے, 2 ملین ہے, 5 ملین ہے, تو ان سے رابطہ کریں. ان کی لائف سٹائل کو یا ان کے بزنس ان کی پرسنل پروفائل کو دیکھنے کے بعد یہ جج کریں کہ کیا وہ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اپنے پروفائل پہ اپلوڈ کر کے آپ کو ٹریفک دے سکتا ہے یا نہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم انفلوئنسرز کو ڈھونڈ کے سرچ آؤٹ کرنے کے بعد اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں کہ جی یہ اگر ایڈ کمپین تھرو دس پرسنالٹی اگر چلایا جائے تو اس کی یہ ٹریفک ہوگی, اور یہ اس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کسٹمرز تک اپروچ کر سکتے ہیں, یا آپ کا بزنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیجیٹلائز ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ فردر ہم نیکسٹ کلاس میں انسٹاگرام کا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک پرسنل پروفائل بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس پروفائل کی سیٹنگز کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اپنا ایک بزنس کا پروفائل, اپنے بزنس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تھرو ٹویٹر, اور کیسے آپ اپنی پرسنل پروفائل بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈ کمپین کو آپ نے کیسے چلانا ہے, ایڈ کمپین کیسے سیٹ کرنی ہے, بجٹ کے حوالے سے کیا چیز ہے, اور آپ نے ایج, جینڈر, لوکیشن, PTC یہ چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ پریکٹیکل چیزیں سکھائی جائیں گی, اور میری کوشش ہوگی کہ سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کی کلاس اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ایک کلاس ہم اکٹھے کر لیں تاکہ ہمارے لیے وہ ہیلپ فل ہو ان فیوچر. تو آج کے اس سیشن کے حوالے سے مجھے کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں یا نہیں, اور فردر اس میں کیا بہتری کی جا سکتی ہے. جی جی تھینک یو سر. جی کسی کا کوشچن ہے یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لیجیے. اور کائنڈلی میم سدرا یا میم ماریا آپ اٹینڈنس جو ہے وہ نوٹ کر لیں گے. جی جی اور میں سب سے معذرت بھی کرتا ہوں, میں اپنے نہال آیا ہوں اور یہاں پہ مجھے سگنل کا بڑا ایشو آ رہا تھا. میں تقریباً 30 منٹ سے آپ کی کلاس سے پہلے بھی اسی سگنل ایشو کو کلیئر کرنے کے حوالے سے چھت پہ میں کھڑا ہوں, بیٹھا بھی نہیں ہوں, میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں تاکہ سگنل کا ایشو نہ ہو اور ایزیلی آپ سے یہ چیز کلیئر ہو سکے.
میرے خیال سے اذان بھی ہو رہی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب کلیئر کر دوں. اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ نوٹس میرے پاس ہیں, میں وہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ آپ کو نیکسٹ کلاس سے پہلے تک ہیلپ فل رہے گا. جی جی نو کوسچن, آئی تھنک کسی کوئی کوسچن نہیں ہے. جی انصر سلیم صاحبہ, ہماری تقریباً 6 کلاسز میرے خیال سے اور ہوں گی, جس میں ہم نے گرافک کی ڈیزائننگ بھی سیکھنی ہے اور ہم نے ایس ای او بھی کرنی ہے, اور بھی 2-4 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابھی تک ٹچ ہی نہیں کیا, وہ ہم نے کلیئر کرنی ہے. کوشش ہوگی کہ 6 کلاسز بھی کلیئر کریں, لیکن مجھے نہیں لگ پا رہا کہ 6 کلاسز میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. بلاگنگ بھی آپ کو سکھا دیں گے, لیکن آپ کے پاس ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک کنٹینٹ ہو اچھا سا, تاکہ آپ فردر جب مارکیٹ میں ایک نیا اپنا پروفائل شو آف کریں تو کچھ مواد ہو آپ کے پاس کہ جی میں یہ چیز ہوں, تب آپ کے لیے وہ بہت ہیلپ فل ہوگا. میرا خود کا ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ تر میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, ڈیجیٹل میڈیا سے, کیونکہ میں نے پروگرام بھی ہوسٹ کیا اور میں نے پبلک شوز بھی کیے. تو جب میں پروگرام کا ارادہ بناتا تھا کہ جی میں نے فلاں چیز پہ یا فلاں کرنٹ افیئر پہ میں نے پروگرام کرنا ہے, تو اس سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کرنا پڑتی تھی کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اس چیز سے ریلیٹڈ کیا میرے پاس وہ مواد ہے جو میں پبلک کو دکھاؤں. تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور آپ کے پاس کانفیڈنس ہو یا آپ کا ایک ریسرچر مائنڈ ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں ایزیلی. اور فردر کوئی ایشو نہیں ہے, کلاسز ہماری اگر پرولونگ ہوتی ہیں 6 سے 8 کلاسز ہوتی ہیں, 10 ہوتی ہیں, تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم مینجمنٹ کرتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میں سکھا رہا ہوں آپ کو پریکٹیکلی تاکہ سمجھ آ رہی ہوں, فردر آپ کو کوئی ایشو نہ ہو, میرے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایشو نہیں ہو. یہ ٹائم رکھ لیں ڈیلی کا. کچھ کہتی ہیں فیمیلز کی جی ہمارا پیکج نہیں ہوتا, پھر ایسا کر سکتا ہوں کہ جی بلال صاحب جو ہے وہ لوڈ کروائے یا آپ کو پیکجز لگوا کے دیں جی جن فیمیلز کا پیکج نہیں ہے, تاکہ وہ کلاسز اگر 7 بجے 8 بجے ہے تو وہ اٹینڈ کر لیں. بلال صاحب پھر آخر پہ یہی بلال صاحب کو کرنا پڑے گا, اور تو باقی پھر کچھ بچنا نہیں ہے. میرے خیال سے نارمل واٹس ایپ کا پیکج, سوری انٹرنیٹ کا پیکج منتھلی 500-600 میں لگ جاتا ہوگا. تو اگر آپ منتھلی کو 500-600 والا پیکج لگا لیں تو آپ کی کم سے کم 5-6 کلاسز تو کلیئر ہو جائیں گی. آپ کا فائدہ ہی ہونا ہے, میرا فائدہ تو اس میں نہیں ہونا. میں نے کوئی 4-5 کلاسز میں آپ سے کوئی کام تو لیا نہیں اپنا پرسنل کہ جی آپ میرے فلاں جی سر, آئی بزنس تھنک پروفائل ہم کو. لوگ کلوز کر لیں, کوئی کوسچن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اوکے ہو گیا. انشاءاللہ اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ انشاءاللہ حافظ. نیکسٹ کلاس میں چیزیں ہم پریکٹیکل کریں گے.